بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے دیکھا ہوگا۔ اس میں ایک شخصیت جسے ابن العربی کہا جاتا ہے، ان کا ذکر وہاں آتا ہے اور ان کا کردار وہاں پیش کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خام خواہ ان کو اس کردار کو یہاں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، حالانکہ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ان کا باقاعدہ ایک تعلق تھا۔ اس تعلق کو میں ظاہر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ہلکا سا تعارف کروا دوں۔ حضرت شیخ ابن عربی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، عظیم فلسفی، مفکر، محقق، دانشور، عبقری قسم کی ایک شخصیت تھی۔ کم از کم 500 کتب کے وہ مصنف ہیں، اور اس میں 2 کتب ان کی جو ہیں وہ شورائے آفاق رکھتی ہیں۔ ایک ہے فصوص الحکم اور ایک ہے فتوحات المکیہ۔ یہ فتوحات المکیہ جو ہے اس کے 560 ابواب ہیں، چیپٹر ہیں، اور 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت انہوں نے یہ بکس لکھی ہیں، اور ان کی یہ کتب جو ہے ایک انسائکلوپیڈیا، تصوف کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے ان کو ابن عربی کو شیخ کا خطاب دیا گیا، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ محی الدین محمد بن عربی تھا۔ اندلس کے مرثیہ شہر میں وہ 1165 میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد عربی النسل تھے، لیکن رہائش انہوں نے اندلس میں رکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حاتم طائی کی نسل میں سے تھے۔ خواتین و حضرات، ڈرامے میں جو کردار دکھایا گیا ہے، اس کا جو سیشن ہے غالباً 4 سے آن ورڈ ہے، اور اس میں جو عہد دکھایا گیا ہے وہ 1215 سے 1240 کا ہے۔ خواتین و حضرات، اس عہد میں شیخ ابن عربی جو تھے ضعیف تھے، اور ارطغرل جو ہے وہ جوان تھا، تو اس لحاظ سے ان کی ملاقات جو ہے یہ یقینی ہے وہاں پر۔ اور اس کے جو رائٹر ہیں محمد بوزدیق، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تاریخی شواہد ہیں کہ جو ابن العربی تھے انہوں نے ارطغرل کی روحانی طور پر ایک مرشد کے طور پر ان کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس شواہد ہے۔ اب خواتین و حضرات، تھوڑا سا تعلق جو ہے، بلکہ تھوڑا سا نہیں، بہت سارا تعلق حضرت علامہ اقبال کے ساتھ ان کا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک خط انہوں نے لکھا تھا حضرت شاہ سلمان پھلواری کو 1916 میں 24 فروری کو۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ یہ اصل میں ان کی تحریریں ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا، ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اہل علم جو ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہ سمجھ سکتے ہیں جو تصوف کی اعلیٰ مسندوں پر قائم ہیں۔ تو علامہ اقبال بھی بعض اوقات تھوڑا سا پہلے بدزنی کا شکار ہوئے تھے، تو انہوں نے اسی لحاظ سے لکھا کہ میں تھوڑا سا بدزن ہو گیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، میری عقیدت ان کے ساتھ ہے۔ میرے والد صاحب، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب تو یہ ان کا جو کلام ہے، ان کی بکس ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ ہمارے گھر میں درس ہوا کرتا تھا، اور میں 4 برس سے یہ دروس سن رہا تھا، اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال اس محفل میں شامل ہوتا تھا۔ پھر جو میں بڑا ہوا، میں نے خود پڑھنا شروع کیا، تو میرا شوق اور واقفیت اور بڑھتی گئی۔ علامہ اقبال نے 1928 کے بعد فصوص الحکم جو ہے خود پڑھی، اور اس کے بعد وہ ابن عربی کی جلالت شان کے معترف ہو گئے، اور بقیہ عمر انہوں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی۔ بلکہ لندن میں مجلس افکار ارسطو 1933 میں جب ہوئی، تو وہاں کانٹ جو جرمن فلاسفر ہے، اس کے نظریے پر تنقید جب کی،
تو وہ فصوص الحکم کے سے ہی استدلال انہوں نے لیا تھا، یعنی ابن عربی کی کتاب جو فصوص الحکم ہے وہاں سے استدلال لیا تھا، اور پھر آخری عمر تک ان کی یہ کتب جو ہیں پڑھتے رہے ہیں، سمجھتے رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، بلکہ بڑی بڑی شخصیات سے انہوں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی ضمن میں وہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی، جو گولڈا شریف کی بہت معروف ایک شخصیت ہیں، جو علم اور عرفان کے لحاظ سے ان کا بہت بڑا مقام ہے، تو انہوں نے بھی 1933 میں ہی ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کو آپ ذرا سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں: مخدوم و محترم حضرت قبلہ، السلام علیکم۔ اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی سریزہ سے کرتا ہوں۔ گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہرحال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرت کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکایا جائے۔ میں گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الثانی پر ایک تقریر کی تھی، جو وہاں کے اداز شناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا قصد اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ نظر بائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا کہ اگر سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمائیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ کافی ضعیف تھے اور استغراق کے عالم میں تھے، تو ان کو جواب نہ دے سکے، اور اسی طریقے سے حضرت علامہ اقبال کی جو عمر تھی وہ بھی وفا نہ کر سکی، اور شیخ اکبر پر وہ لیکچر نہ دے سکے۔ تو بہرحال ان کی جو بعض لوگوں نے کہا کہ شیخ عربی اور علامہ اقبال کی آپس میں بہت ساری مماثلت ہے۔ تو خواتین و حضرات، تھوڑا سا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ بعض لوگ کچھ شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ان کا تعلق جو ہے اس قبیلہ سے ہے جو تصوف اور ارادت اور روحانیت کے اعلیٰ مقام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔